بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے مشہور لوک داستان شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال۔ جو لوگ ناران کا خان گئے ہوں گے ان کو جھیل سیف الملوک کے بارے میں علم ہوگا۔ سیف الملوک جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ یہ پہاڑوں اور برف میں گھری ہوئی جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جھیل کی مکمل تاریخ اور اس سے جڑی مشہور کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں جانیں گے۔ یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے یا افسانہ، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں کے مقامی ہر فرد کو معلوم ہے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ ناران میں بھی لوگ اس کا ذکر اپنی زبانی کرتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت کہانی کی جانب۔ میں ہوں زیغم الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں زیغم الحسن چینل۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں آتا بلکہ زمین کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا، اور جس نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے یہ جھیل 3 لاکھ سال پرانی ہے۔ یہ اس وقت وجود میں آئی جب وادی کغان کا سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، تو ایک بڑے برفانی تودے ٹوٹ گیا اور اس نے دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,190 فٹ بلند پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال پہلے پیدا ہوئے اور مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض لوگ اسے دہلی کا شہزادہ بھی کہتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں پری کا دیدار ہوتا رہا۔ اس دوران وہ اس پری پر فریفتہ ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اس نے کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر کار وہ ایک نجومی سے ملا جو علم النجوم کا ماہر تھا۔ اس نے بتایا تمہارے خواب میں جو پری آتی ہے وہ کوئی کاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش سے ہی تم پر فریفتہ ہے۔ وہ کوئی کاف میں رہتی ہے۔ کوئی کاف پریوں اور جنات کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانی آنکھ سے اوجھل جہاں آدمزاد کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے بتایا اس پری کا نام بدیع الجمال ہے۔ وہ پری ہر 12 سال کے بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناران میں ایک جھیل ہے اور ہر 14ویں کی رات کو غسل کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو تم کو اس جھیل پر جانا ہوگا اور جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص جگہ چلا کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے اس شہزادے کو ایک سلمانی ٹوپی دی اور کہا جب 12 سال کا چلا کاٹ لو اس کے بعد یہ سلمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا راہ سفر باندھا اور ناران کے سفر کو نکل چلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے غار میں چلا کاٹنے لگا۔ بالآخر شہزادے کو 12 سال بعد اچانک ایک رات پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا کہ چند پریاں جھیل کے کنارے اتر رہی ہیں، انہوں نے اپنی خلتیں اتاریں اور جھیل میں غسل کرنے لگیں۔ شہزادہ سیف الملوک کو موقع مل گیا۔ اس نے پری بدیع الجمال کی خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے وہاں سے بھاگ گئیں۔ وہاں صرف پری بدیع الجمال رہ گئی۔ اس نے شہزادے سے کہا میری خلت یعنی میرا لباس واپس کرو۔ شہزادے نے شرط رکھی، کہا پہلے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر دو۔
تو تمہاری خلت واپس کر دوں گا۔ تو پری نے اس پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں 12 سال سے چلہ کاٹ رہا ہوں اور تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ بات سن کر پری اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم سامعین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر ویڈیو کے شروع میں کر چکا ہوں، جس کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ انہی جنات میں ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا۔ وہ بھی پری بدیع الجمال کا عاشق تھا۔ جب سفید دیو کو پتہ چلا کہ سیف الملوک پری کو لے کے جا رہا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ پری نے ساری صورتحال شہزادے کے سامنے رکھی۔ دونوں وہاں سے ناران کی طرف بھاگے۔ جب دیو جھیل پہ پہنچا تو اس کو معلوم ہوا دونوں وہاں سے شہر ناران کی طرف بھاگے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے شہر ناران میں شدید سیلاب آ گیا۔ بند کو توڑنے کا مقصد یہ تھا دونوں پری اور شہزادہ سیلاب میں غرق ہو جائیں گے۔ سیلاب کو آتا دیکھ کر شہزادہ اور پری نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پری، بدیع الجمال اور شہزادہ اس سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بچ گئے تھے اور آج بھی اس غار میں موجود ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد مصر واپس چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔